اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین سامعات، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ التکاثر کی مختصراً تشریح کر کے بتاؤں گا کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ پہلے سورہ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم اسی دھن کو لیے ہوئے قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم نے یقینی علم کی حیثیت سے اس معاملے پر غور کیا ہوتا تو تمہارا یہ رویہ نہ ہوتا۔ یقیناً تم دوزخ دیکھ کر رہو گی، پھر سن لو، تم اسے ضرور دیکھ کر رہو گی، پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تمہیں دنیا میں دی گئی تھی۔ یہ اس پورے سورہ مبارکہ کا ترجمہ میں ہے، آپ کے سامنے ترجمانی پیش کی۔ اب دیکھیں، آپ یہاں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ انسان کے لیے گویا کہنا چاہیے، اگر وہ اس پر غور کرے تو بہت سارے لوگ اسی میں ملوث پائے جائیں گے کہ بس ایک ہی دھن ہے کہ یہ دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، ضرورت پیچھے چھوٹ جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ، اور اس میں بھی کثرت اس اعتبار سے کہ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرے تو بہت زیادہ مالدار ہو سکتے ہیں، شہرت والے ہو سکتے ہیں، تو ان سے مقابلہ آرائی کرنا ہی زندگی کا جب مقصد بن جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ دھن ایسی خطرناک ہے کہ اس دھن کو لیے ہوئے آدمی قبروں تک پہنچ جاتا ہے اور یہ ختم نہیں ہونے پاتا۔ اس لیے دنیا سے اپنا حصہ لو، ضرور لو، لیکن دوسروں سے بازی لے جانے کی کوشش کرنا یا زیادہ سے زیادہ سمیٹنا، یہی تو پوری آج دنیا کا روگ ہے۔ بڑی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ سارے دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں جو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے پیدا کیے تھے وہ سب ہم ہتھیار لیں اور پھر دوسرے انسان ہمارے نوکر چاکر بن کے رہے، اور باقی اصلی گدا ہم کھائیں، چھلکے یہ لوگ کھائیں دوسرے انسان۔ بس یہی اس دور کی جو کہنا چاہیے جنگوں کا مقصد ہے یا جو کچھ بھی سیاسی مقاصد ہے وہ یہی ہے۔ تو قرآن نے بالکل انگلی رکھ کے بتا دیا کہ انسان کا روگ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹنے کی دھن میں لگا ہوا ہے اور پھر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے دنیا حاصل کرنے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، مرو گے تو انجام معلوم ہو جائے گا، اور پھر سن لو، تم عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہرگز نہیں، اگر تم نے یقینی علم کی حیثیت سے معاملے پر غور کیا ہوتا، علم کا جو ہے یقینی پوزیشن جو ہوتی ہے، یعنی ایسا علم جس پر یقین، اس حیثیت سے اگر تم نے غور کیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ یہ بالکل فضول ہے یہ معاملہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کیونکہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ تو رہنا نہیں، پھر اس دنیا کے کتے کیوں بنے رہے ہم؟ تو اگر تم نے یقینی علم کی حیثیت سے معاملے پر غور کیا ہوتا تمہارا یہ رویہ نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، جہنم دیکھ کر رہو گے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، ایک صاحب نے یہی کہا بھی ہے کہ وہ جہنم تو دیکھنی پڑے گی وہاں مرنے کے بعد، لیکن اسی دھن کے نتیجے میں جو بڑے لوگ ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، مالدار ہیں، اقتدار والے ہیں، وہ اسی دھن کی وجہ سے انہوں نے دنیا کو بارود کے ڈھیر پہ کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا جو ہے جہنم بن گئی، قیامت کے بعد تو ملے گی جہنم، لیکن اسی دھن کی وجہ سے یہ زمین بھی جو ہے جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو، تم اسے دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تمہیں دنیا میں دی گئی۔
یہ کھانا پینا، یہ ہماری زندگی، باڈی ہماری کیا کیا ہے، اس کے اندر کتنے سسٹم ہیں، ہم لوگ گن نہیں سکتے کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں۔ یہ ایک طرف ساری نعمتیں ہوں گی ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں ہماری شکر گزاریاں یا خدا نخواستہ نمک حرامیاں ہوں گی کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، اس کے فرما بردار بنتے ہیں، ان نعمتوں کو پانے کے بعد اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اس کا کام بٹاتے ہیں، یا یہ کہ پھر ہم اپنی من مرضی پہ چلتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ ناشکری کرتے ہیں اللہ کی۔ نعمت دینے والے کی شکر گزاری یہی ہے کہ آپ اس کی فرما برداری اور وفاداری اختیار کریں۔ اس کے مثلاً وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور ساری کائنات اس کی سلطنت ہے، تو ایک وفادار جو خادم ہوتا ہے، وفادار بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے یا کچھ بھی کوئی بھی سمجھ لیں آپ، وہ بادشاہ کی سلطنت کی توسیع میں بادشاہ کا ہاتھ بٹاتا ہے، یہ اس کی وفاداری ہوتی ہے۔ تو فرما برداری بھی کرنا ہے، اور بادشاہ کی وفاداری یہ ہوگی کہ اس کا دین جو ہے اس کی زمین پر پھیل جائے، بلکہ غالب آ جائے۔ اس جد و جہد میں حصہ لیا یا نہیں لیا، یہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری کتنی فرما برداری کی اور گویا ہمارا کام کتنا کیا، کتنے وفادار رہے، ہمارے دشمنوں کو اپنا دشمن اور ہمارے دوستوں کو اپنا دوست جان کر زندگی گزاری یا اس کے اپوزٹ چلے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ جواب مل گیا کہ آج انسان مالدار، خوب مالدار ہے، خوب شہرت یافتہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ تو وجہ یہی ہے کہ اسے اور کی حل من مزید، اور آ جائے، بس اس دھن نے جو ہے اس کے سکون کو ختم کر دی، غارت کر دی ہے، خود بھی سکون سے نہیں ہے، دوسروں کا بھی سکون چھین رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔